شیطان کا عرش اور شیطان کا خوفناک انجام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پیارے دوستو، یہ دنیا جب بنی تھی تب سے لے کے آج تک انسان کے ساتھ ایک دشمن بھی چپکا ہوا ہے۔ ایسا دشمن جو نہ تھکتا ہے نہ سوتا ہے اور ہر وقت صرف ایک ہی کام میں لگا رہتا ہے کہ کس طرح انسان کو تباہ کرے۔ جی ہاں، ہم بات کر رہے ہیں اس بدبخت شیطان کی، وہی شیطان جس نے اللہ کے ایک حکم کو ماننے سے انکار کر دیا، جس نے سجدے جیسی عظیم حکم کو ٹھکرایا، اور تب سے لے کے آج تک وہ غرور، ضد اور گمراہی کا جھنڈا اٹھائے پھرتا ہے۔ یہ ایسا دشمن ہے جو نہ صرف انسانوں کو گناہوں میں دھکیلتا ہے بلکہ خود کو بادشاہ سمجھ کر اپنا ایک تخت، اپنا عرش بنا کر بیٹھا ہوا ہے جہاں سے وہ اپنی شیطانی حکومت چلاتا ہے۔ لہذا دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم اس بدبخت کا سب سے بڑا راز کھولنے جا رہے ہیں۔ اس ویڈیو میں آپ جانیں گے کہ شیطان کا عرش کہاں ہے اور وہ اپنے تخت سے کن کن لوگوں پر حکومت کرتا ہے، اور اس بدبخت شیطان کا سب سے پسندیدہ گناہ کیا ہے، اور کیا واقعی انسان شیطان کو جلا بھی سکتا ہے۔ بلکہ اس ویڈیو میں آپ یہ بھی جانیں گے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس بدبخت شیطان کو کیسے عبرتناک انجام تک پہنچائیں گے۔ ناظرین، ان سب باتوں کے لیے ہم آپ کو دکھائیں گے وہ مستند احادیث، قرآن کی آیات اور وہ خفیہ شیطانی ہتھ کنڈے جن سے آج بھی لوگ غافل ہیں۔ تو ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں، کیونکہ یہ کوئی عام معلوماتی ویڈیو نہیں بلکہ شیطان کی سلطنت کے دروازے کھولنے والی مکمل رپورٹ ہے۔ ایسی رپورٹ جو شاید آپ کو کبھی کسی اور جگہ نہ ملے۔ تو چلیے ناظرین، ویڈیو کا ہم باقاعدہ آغاز کرتے ہیں، اور سب سے پہلے ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ علامہ جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ تعالی نے اپنی مشہور تفسیر در المنصور میں شیطان کے عابد زاہد ہونے سے لے کر راندہ درگاہ بننے تک پوری داستان نہایت دلچسپ انداز میں کچھ یوں بیان کی ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش سے بھی کئی لاکھ سال پہلے دنیا میں دو طرح کی مخلوق موجود تھی، ایک نوری یعنی فرشتے، دوسری ناری یعنی جنات۔ فرشتے آسمانوں میں مقیم تھے جبکہ جنات کو زمین پر بسایا گیا تھا۔ ان جنات میں بھی ہر طرح کے کردار پائے جاتے تھے، کچھ نیک عبادت گزار اور کچھ تابع دار، تو کچھ سرکش، نافرمان اور فساد پھیلانے والے۔ انہی میں ایک جن ایسا بھی تھا جو عبادت، پرہیزگاری اور عاجزی میں سب سے آگے تھا۔ کہا جاتا ہے کہ اس نے پیدائش کے بعد 1000 سال تک مسلسل سجدے کیے، پھر زمین کے ہر کونے، ہر مقام پر کئی برس تک عبادت میں مشغول رہا، یہاں تک کہ زمین کا کوئی ایسا مقام نہ بچا جہاں اس نے سجدہ نہ کیا ہو۔ جب ایک مخلوق اتنی عاجزی، اتنی بندگی اور اتنی لگن سے عبادت کرے تو پھر اللہ رب العزت کی رحمت کیوں نہ جوش میں آئے۔ اللہ تعالیٰ نے جب اس جن کی عبادت، عاجزی اور پرہیزگاری دیکھی تو اسے زمین سے اٹھا کر آسمان دنیا یعنی پہلے آسمان پر بلا لیا۔ وہاں بھی اس نے 1000 سال تک سجدہ ریز ہو کر عبادت کی۔ یہ وہی جن تھا جس کا نام عزازیل تھا۔ پہلے آسمان پر عبادت کے بعد اسے خاشع کا لقب دیا گیا، یعنی گھٹنے ٹیکنے والا، جھکنے والا۔ پھر اللہ نے اس کے درجات کو بلند کیا اور اسے دوسرے آسمان پر بلا لیا۔ وہاں بھی عزازیل نے 1000 سال تک عبادت کی اور یہاں اسے ملا لقب عابد، یعنی نیک بندہ بن کر جینے والا۔ اس عبادت کا صلہ ملا تو اسے تیسرے آسمان پر بلا لیا گیا، جہاں اس نے پھر 1000 سال تک سجدے کیے۔ یہاں اسے کہا گیا صالح، یعنی نیک اور پاکیزہ۔ پھر اس کو 5ویں آسمان پر بلایا گیا، جہاں اس نے 1000 سال تک عبادت کی تو اللہ نے اسے تقی کا لقب دیا، یعنی پرہیزگار۔ اور یوں عبادت در عبادت، سجدہ در سجدہ وہ اپنے درجات بلند کرتا کرتا 6 آسمان پر پہنچا، جہاں اسے لقب ملا خازن، یعنی امانت دار، اللہ کی رضا کا رکھوالا۔ پھر وہ 7ویں آسمان پر پہنچا، جہاں 1000 سال تک وہ سجدے میں گرا رہا، رب کے آگے جھکا رہا، یہاں اسے عزازیل کہا گیا۔ اور یہاں سے عرش معلیٰ تک اسے بلایا گیا، وہاں اللہ کے عرش کے قریب عزازیل نے 6000 سال تک مسلسل سجدہ کیا، عبادت کی اور جھکتا رہا، اور پھر ایک دن اس نے اللہ سے عرض کی، یا اللہ، اپنے فضل و کرم سے مجھے لوح محفوظ تک بلا لے تاکہ میں تیری قدرت کا مشاہدہ کر سکوں اور تیری عبادت کر سکوں۔ اللہ رب العزت نے اس کی یہ عاجزانہ درخواست قبول کی اور اپنے مقرب فرشتے حضرت اسرافیل کو حکم دیا
کہ عزازیل کو لوح محفوظ تک پہنچا دیا جائے۔ عزازیل جب لوح محفوظ پر پہنچا تو وہاں بھی عبادت میں مگن رہتا، گردش کرتا، جھکتا اور ہر لمحے اللہ کی بڑائی بیان کرتا۔ لیکن ایک دن اسی لوح محفوظ پر اس کی نظر ایک نوشتے پر پڑی، ایک ایسا جملہ جو اس کے دل کو ہلا کر رکھ دیا۔ لکھا تھا، ایک بندہ 6 لاکھ سال تک اللہ کی عبادت کرے گا، مگر جب ایک سجدے کا وقت آئے گا وہ انکار کر دے گا تو اس کی ساری عبادت مٹا دی جائے گی اور اس کا نام ابلیس ہوگا، مردود مہر جرم کے ساتھ۔ یہ پڑھتے ہی عزازیل کا دل کانپ اٹھا، وہ وہیں کھڑا ہو کر 6 لاکھ سال تک روتا رہا۔ جی ہاں، 6 لاکھ سال وہ صرف روتا رہا، لرزتا رہا اور اس نوشتے کو ٹکٹکی باندھ کر دیکھتا رہا۔ اسی لمحے اللہ تعالیٰ نے اس سے پوچھا، اے عزازیل بتا، جو میرا حکم نہ مانے، میری عبادت سے منہ موڑے، اس کی سزا کیا ہونی چاہیے؟ عزازیل نے فوراً جواب دیا، اے میرے رب، جو تیرا حکم نہ مانے وہ تیری لعنت کا حقدار ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے عزازیل اسے لکھ لے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کے مطابق یہ سارا واقعہ عزازیل کے مردود ہونے سے تقریباً 12,000 سال پہلے کا ہے۔ جب اس نے لوح محفوظ پر وہ جملہ پڑھا تو اس کا دل دہل گیا اور اس نے کہا، خدا کی لعنت ہو اس شخص پر جو اپنے رب کی اطاعت نہ کرے۔ اس واقعے کے بعد اللہ تعالیٰ نے عزازیل کو جنت کا خزانچی مقرر فرمایا، وہاں اس نے 4,000 سال تک اپنی ذمہ داری نبھائی۔ ان دنوں میں عزازیل صرف خزانچی نہیں تھا، بلکہ اس نے جنت میں درس و تدریس کا سلسلہ شروع کیا۔ اور سننے والے کون تھے؟ جبرائیل، میکائیل، اسرافیل اور اسرائیل علیہ السلام جیسے مقرب فرشتے۔ وہ بھی اسرائیل کے درس میں شریک ہوتے۔ پھر ایک رات ایسا ہوا کہ فرشتوں کی بھی نظر لوح محفوظ پر جا پڑی، اور جب انہوں نے وہی نوشتہ پڑھا تو ان کے جسم لرزنے لگے، وہ رونے لگے، اپنے سر پیٹنے لگے۔ عزازیل نے پوچھا، آج تم سب کیوں اتنے پریشان ہو؟ فرشتوں نے وہی نوشتہ پڑھ کر سنایا اور کہا، لوح محفوظ میں لکھا ہے، ہم میں سے ایک معزول اور مردود ہوگا۔ یہ وہ لمحہ تھا جب آسمان کانپنے لگا، زمین پر بھی جنات نے سرکشی اختیار کر لی تھی، انہوں نے اللہ کی نافرمانی شروع کر دی اور زمین پر فساد، ظلم اور تباہی پھیلانے لگے۔ اس پر عزازیل نے اللہ سے اجازت مانگی کہ وہ زمین پر جا کر اس فساد کو روکنے اور نافرمانوں کے خلاف جہاد کرنے کی کوشش کرے۔ اللہ نے عزازیل کو 4,000 فرشتوں کا سپہ سالار بنایا اور زمین پر بھیج دیا۔ عزازیل نے زمین پر آ کر سرکش جنات سے زبردست جنگ کی، کئی قتل کیے گئے، کئی کوہ کاف کی قید میں بند کر دیے گئے اور زمین کو فساد سے پاک کر دیا گیا۔ جب عزازیل اپنا مشن مکمل کر کے لوٹا تو اس نے آسمان پر ایک نیا منظر دیکھا۔ وہ مٹی جو زمین سے لائی گئی تھی اب اللہ کے حکم سے ایک پتلے میں تبدیل ہو رہی تھی۔ عزازیل نے حیرت سے پوچھا، یہ کیا ہے؟ فرشتوں نے جواب دیا، یہ مٹی اللہ نے زمین سے منگوائی ہے اور اس سے وہ اپنا خلیفہ پیدا کرے گا۔ یہ سن کر عزازیل کے دل میں پہلی بار تکبر اور حسد کی چنگاری بھڑکی۔ وہ کہنے لگا، اگر اسے میرا تابعدار بنایا گیا تو میں اسے برباد کر دوں گا، اور اگر مجھے اس کی تابعداری کا حکم دیا گیا تو میں ہرگز اس کے آگے نہیں جھکوں گا۔ جب اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کا پتلا مکمل کر لیا اور اس میں اپنی روح پھونکی تو پھر اللہ تعالیٰ نے اسے علم الاسماء یعنی تمام چیزوں کے ناموں کا علم عطا فرمایا۔ پھر اللہ نے فرشتوں سے فرمایا، یہ ہے میرا نائب جسے میں زمین پر بھیجنے والا ہوں۔ فرشتے حیرت سے بولے، یا اللہ، تو زمین پر ایک ایسی مخلوق کو خلیفہ بنائے گا جو فساد پیدا کرے گی، خون بہائے گی؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ پھر فرشتوں نے اللہ سے پوچھا، اگر تم سچے ہو تو ان چیزوں کے نام بتاؤ۔ فرشتوں نے عرض کی، یا اللہ، ہمیں صرف وہی علم ہے جو تو نے ہمیں سکھایا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام سے فرمایا، تم ان چیزوں کے نام بتاؤ۔ حضرت آدم علیہ السلام نے سب کے نام بیان کر دیے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، کیا میں نے تم سے کہا نہیں تھا کہ میں آسمانوں اور زمینوں کی چھپی باتوں کو جانتا ہوں؟ پھر وہ وقت آن پہنچا جس نے کائنات کی سب سے بڑی آزمائش کو جنم دیا۔ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، تمام فرشتے آدم کو سجدہ کرو، تو سب فرشتے سجدے میں گر گئے، مگر ایک نہ جھکا، ایک کھڑا رہ گیا، ایک انکار کر گیا۔ عزازیل، کیوں؟
کیونکہ وہ جنات میں سے تھا، اس کے دل میں اب تکبر بول رہا تھا۔ اللہ نے اس سے پوچھا، اے عزازیل، تجھے کس چیز نے روکا کہ تو نے میرے حکم پر عمل نہ کیا؟ عزازیل نے سرکشی سے کہا، میں اس سے بہتر ہوں، تو نے اسے مٹی سے پیدا کیا، مجھے آگ سے پیدا کیا، میں اسے سجدہ کیوں کروں؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، تو نیچے اتر جا، تجھے یہاں کوئی حق نہیں کہ تو بڑائی دکھائے، نکل جا، تو مردود ہے، اور اب تجھے قیامت تک میری لعنت کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اسی لمحے عزازیل جو عبادت گزار، مقرب اور خاشع تھا، اب ابلیس شیطان بن گیا۔ اللہ نے جب لعنت کی تو ابلیس نے عاجز ہو کر عرض کی، اے میرے رب، مجھے اس دن تک مہلت دے جب سب انسان دوبارہ زندہ کیے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، تجھے مہلت دے دی گئی، اور اسی دن سے یہ ابلیس شیطان انسان کا کھلا دشمن بن گیا۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ابلیس نے کہا، اے میرے رب، مجھے اسی دن تک مہلت دے جس دن سب لوگ دوبارہ اٹھائے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، تجھے وقت معلوم تک مہلت دے دی گئی۔ بلکہ شیطان نے اس مہلت کو عبادت یا توبہ کے لیے نہیں مانگا، بلکہ انتقام کے لیے، گمراہی کے لیے اور انسانوں کو برباد کرنے کے لیے مانگا۔ اس نے رب کائنات کے سامنے کھڑے ہو کر قسم کھائی، جیسے تو نے مجھے گمراہ کیا، میں بھی انسانوں کے لیے گناہوں کو مزین کر کے پیش کروں گا، ان سب کو بہکاؤں گا اور میں ان کی طاق میں رہوں گا تیری سیدھی راہ پر بیٹھ کر۔ میں ان کے سامنے سے، پیچھے سے، دائیں سے، بائیں سے آؤں گا، اور تو ان میں سے اکثر کو شکر گزار نہیں پائے گا۔ یہ شیطان کا کھلا چیلنج تھا، ایک ایسا چیلنج جو اس نے اللہ کی عزت و جلال کی قسم کھا کر دیا کہ میں ان سب کو تیرے راستے سے ہٹا دوں گا۔ اسی لیے شیطان عام انسانوں سے بڑھ کر انبیاء کے دشمن ہے، کیونکہ انبیاء وہ رکاوٹ ہیں جو شیطان کے اس وعدے کو ٹوٹنے نہیں دیتے۔ لیکن یاد رکھیں، شیطان چاہے جتنا خطرناک ہو، اس کا اختیار صرف وسوسے ڈالنے تک محدود ہے۔ وہ ہمیں برا کہنے نہیں آتا، بلکہ ہمارے اندر کی کمزوریوں کو ہی ہمارے خلاف استعمال کرتا ہے۔ وہ ہمارے نفس، خواہشات، کمزور ارادے اور نفسانی کمزوریوں کو ہتھیار بنا کر ہمیں گمراہ کرتا ہے۔ اگر ہم ان کمزوریوں کو پہچان لیں تو شیطان کے ہتھ کنڈوں کو بھی سمجھنا آسان ہو جاتا ہے اور ان سے بچنا بھی۔ ناظرین، اب ایک بہت اہم، چونکا دینے والا اور خطرناک انکشاف سنیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابلیس اپنا تخت پانی پر رکھتا ہے، پھر وہ اپنے لشکر روانہ کرتا ہے، اور اس کے نزدیک سب سے قریبی وہ ہوتا ہے جو فتنہ ڈالنے میں سب سے آگے ہو۔ یہ کوئی دیو مالائی قصہ نہیں، یہ حقیقت ہے۔ ابلیس کے لیے سب سے بڑے کام کیا ہیں؟ چوری، زنا، شراب نہیں۔ سب سے بڑا کارنامہ وہ ہے جو میاں بیوی کے درمیان جدائی ڈال دے۔ حدیث میں ہے کہ اس کا ایک چیلا آ کر کہتا ہے، میں نے فلاں کو چوری پر آمادہ کیا۔ ابلیس کہتا ہے، یہ کوئی خاص بات نہیں۔ پھر دوسرا آتا ہے اور کہتا ہے، میں نے فلاں مرد اور اس کی بیوی کے درمیان طلاق کروا دی۔ تو ابلیس خوش ہو کر اسے اپنے قریب کر لیتا ہے، اسے گلے سے لگاتا ہے اور کہتا ہے، بس یہی میرا بندہ ہے۔ کیوں؟ کیونکہ شیطان جانتا ہے کہ خاندان توڑنا صرف دو افراد کو نہیں بلکہ نسلوں کو برباد کرتا ہے۔ اسی لیے اللہ کے رسول نے فرمایا، جو کسی خادم کو اس کے مالک کے خلاف کرے یا کسی عورت کو اس کے شوہر کے خلاف اکسائے، وہ ہم میں سے نہیں، یعنی وہ مسلمان ہی نہیں۔ ناظرین، یہ بات آج کے معاشرے میں اتنی عام ہو چکی ہے کہ لوگ دوسروں کی بیویوں پر نظر رکھتے ہیں، ان کے دلوں میں شوہر کے خلاف زہر گھولتے ہیں، خوابوں کے جھوٹے وعدے کر کے انہیں طلاق کی طرف دھکیلتے ہیں۔ یہی نہیں بلکہ بعض عورتیں خود بھی ایسی باتوں میں آ جاتی ہیں اور تعلقات ایسے موڑ پر پہنچ جاتے ہیں جہاں وہ اپنے شوہر کے قتل تک کی بات کرنے لگتی ہیں۔ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ ہم نہیں جانتے کہ یہی عمل ابلیس کو سب سے زیادہ پسند ہے۔ یہ کام وہ کام ہے جس پر شیطان اپنے چیلے کو گلے لگا لیتا ہے۔ یہ صرف گناہ نہیں، یہ شیطانی تاج حاصل کرنے کا راستہ ہے، اور جو یہ کرے وہ سمجھ لے کہ شیطان کے منصوبے کو کامیاب کر رہا ہے۔ ناظرین، یہ جاننا ہمارے لیے بہت ضروری ہے کہ آخر دنیا میں اس شیطان کو کیسے جلایا جائے۔ جی ہاں، اسی شیطان کو جو روز و شب ہمارے پیچھے لگا ہوا ہے، وسوسہ ڈالتا ہے، گناہوں پر اکساتا ہے اور بربادی کی راہیں دکھاتا ہے۔ تو آئیے
یہاں حضرت سیدنا عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کا ایک ایمان جھنجھوڑ دینے والا واقعہ سنتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں، جب میں ان دو جنگلوں میں رہتا تھا تو شیاطین خوفناک شکلوں میں مختلف ہتھیاروں سے لیس ہو کر فوج در فوج مجھ پر حملہ کرتے، لیکن میں اللہ کی مدد سے ان کے پیچھے دوڑتا تو وہ منتشر ہو جاتے۔ کبھی شیطان اکیلا آتا، مجھے ڈراتا، دھمکیاں دیتا اور میں اس کو زوردار تماچا مارتا اور پھر لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھتا تو وہ جل جاتا۔ اب یہاں کیا پیغام ہے ہمارے لیے؟ یہی کہ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھنا شیطان کو جلانے کا بہترین نسخہ ہے۔ جب وسوسے بڑھیں، دل بے چین ہو، برے خیالات آنا شروع ہوں تو فوراً یہ کلمات پڑھیں، انشاءاللہ شیطان جل کر بھاگ جائے گا۔ لیکن ناظرین، یہ صرف ایک مرحلہ ہے۔ اگر آپ کو لگے کہ گھر میں بے برکتی ہے، آوازیں اونچی ہونے لگی ہیں، بات بات پر غصہ، زید نفرت بڑھ گئی ہے، تو سمجھیے کہ اس بدبخت نے گھر میں ڈیرے ڈال لیے ہیں۔ تو اب سوال یہ ہے کہ گھر سے اس کو کیسے نکالا جائے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا بھی علاج بتا دیا۔ آپ نے فرمایا، ہر چیز کی ایک چوٹی ہوتی ہے، قرآن کی چوٹی سورہ بقرہ ہے، اور جہاں سورہ بقرہ کی تلاوت ہوتی ہے وہاں سے شیطان بھاگ جاتے ہیں۔ تو ناظرین، اپنے گھروں میں روزانہ سورہ بقرہ کی تلاوت کیجئے، تھوڑی تھوڑی کر لیں لیکن مسلسل کیجئے، کیونکہ سورہ بقرہ شیطان کے لیے ایسی آگ ہے جو اسے وہاں رکنے نہیں دیتی۔ مزید حدیث میں ہے، جب کوئی شخص اپنے گھر میں داخل ہوتے وقت اور کھانے کے وقت اللہ کا نام لیتا ہے تو شیطان کہتا ہے، ہمارے لیے یہاں کوئی گنجائش نہیں۔ لیکن اگر بندہ اللہ کا نام لینا بھول جائے تو شیطان خوش ہو کر کہتا ہے، یہ تو اپنا گھر بھی لے آیا اور کھانا بھی۔ یہی وجہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بندہ جاگ رہا ہو یا سو رہا ہو، کھا رہا ہو یا پی رہا ہو، شیطان ہمیشہ اس کی گھات میں لگا رہتا ہے، لیکن ہمارا ہتھیار ہے ذکر الہی، سورہ بقرہ اور کلمہ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ یہ الفاظ صرف زبان پر نہیں بلکہ دل سے نکالیں، شیطان کی سلطنت لرز اٹھے گی۔ تو ناظرین، اگر آپ چاہتے ہیں کہ شیطان آپ کی زندگی سے، آپ کے گھر سے، آپ کے دل سے اور آپ کے رشتوں سے جل کر بھاگ جائے تو ان روحانی ہتھیاروں کو پکڑ لیں، کیونکہ یہی نجات کا راستہ ہے۔ بلکہ خواتین و حضرات، یہاں یہ جاننا بھی ضروری ہے کہ شیطان کا انجام آخر کیا ہوگا۔ وہ شیطان جس نے آدم اور اماں حوا علیہ السلام کو جنت سے نکلوایا اور خود اللہ تعالیٰ سے قیامت تک کے لیے زندگی مانگی، یہ بھی ایک طرح سے اس بدبخت کا چیلنج تھا کہ میں باقی رہوں گا اور آدم کی اولاد کو بہکاتا رہوں گا۔ جب آدم علیہ السلام نے یہ منظر دیکھا تو دل پریشان ہو گیا۔ وہ عرض کرتے ہیں، یا اللہ، میری موت تو مقرر ہے، مگر میرا دشمن ابلیس تو قیامت تک زندہ رہے گا۔ اللہ تعالیٰ نے تسلی دیتے ہوئے فرمایا، اے آدم، تو میری رحمت کے ساتھ جنت میں چلا جائے گا اور وہ ملعون ہمیشہ کے لیے دنیا میں ذلیل و رسوا ہوگا۔ لیکن ہاں، جب وقت آئے گا تو اسے بھی موت ضرور آئے گی، اور ایسی موت کہ وہ بھی اذیت چکھے گا جسے باقی مخلوق چکھتی ہے۔ ناظرین، یہ بات حضرت کعب الاحبار نے بیان کی ہے، اور ان کی مجلس میں حضرت احنف بن قیس بھی شریک تھے۔ لوگوں نے جب یہ سنا تو تجسس بڑھا اور درخواست کی، حضرت ہمیں بھی تو بتائیے کہ اس مردود ابلیس کا منظر موت کیسا ہوگا۔ حضرت کعب نے پہلے تو انکار کیا، لیکن پھر جب سب نے بہت اصرار کیا تو آپ نے ایک لرزا دینے والا منظر بیان کرنا شروع کیا۔ فرمایا، جب قیامت قریب آ جائے گی، لوگ حسب معمول بازاروں میں مصروف ہوں گے، ہنسی خنشی زندگی گزار رہے ہوں گے کہ اچانک ایک زوردار دھماکہ ہوگا، ایسا دھماکہ جس میں زمین لرز اٹھے گی، لوگ گھبرا جائیں گے اور بہت سے تو وہیں بے ہوش ہو جائیں گے۔ یہ اس دن کا آغاز ہوگا جب اللہ تعالیٰ اپنی سب سے بڑی مخلوق یعنی ابلیس کی زندگی کا خاتمہ کرے گا۔ ناظرین، اب منظر وہ ہے جس کا انتظار انبیاء نے بھی کیا اور جس کا وعدہ خود اللہ تعالیٰ نے کیا، شیطان کا عبرتناک انجام۔ جب قیامت کا وقت قریب ہو جائے گا تو اللہ تعالیٰ ملک الموت کو حکم فرمائیں گے، اے ملک الموت، میں نے تجھے سب سے زیادہ طاقت عطا کی ہے، تجھے سب سے زیادہ معاون دیے ہیں، اب میرے غضب اور غصے کی چادر اوڑھ کر اس مردود ابلیس کی جان نکال لے۔ اسے ایسی موت دینی ہے جو دنیا میں کسی کو بھی نہ ملی ہو، اور ساتھ ہی حکم ہوگا، مالک، اے جہنم کے دروغہ، جہنم کے دروازے کھول دو،
کیونکہ آج تمہارا سب سے بڑا قیدی آنے والا ہے۔ ناظرین، ملک الموت غیظ و غضب سے بھرے لاکھوں کروڑوں خوفناک شکل والے فرشتوں کے ساتھ زمین کی طرف اتریں گے۔ ایسا روب، ایسا جلال کہ انسان اور جنات دیکھ لیں تو خوف کے مارے پگھل جائیں۔ یہ لشکر جب ابلیس کے پاس پہنچے گا تو ملک الموت دھاڑ کر فرمائیں گے، اے خبیث، تو نے طویل ترین زندگی پائی، لاکھوں انسانوں کو گمراہ کیا، نسل آدم کو جہنم میں جھونکا، آج ان سب کے بدلے تجھے وہ موت دوں گا جو تیری ہڈیاں بھی چیخ چیخ کر محسوس کریں گی۔ ناظرین، یہ سن کر ابلیس چیخے گا، دھاڑے گا اور مشرق کی طرف بھاگے گا، پھر مغرب کی طرف، پھر شمال، جنوب، پھر سمندر میں چھپنے کی کوشش کرے گا، لیکن سمندر اس کو خود باہر اچھال دے گا۔ پھر وہ آدم کی قبر کے پاس جا کر روئے گا، اے آدم، کاش تو پیدا نہ ہوتا، ساری تباہی کی جڑ تو ہی ہے۔ پھر ملک الموت سے کہے گا، کتنی سخت موت دو گے مجھے؟ ملک الموت فرمائیں گے، جتنے لوگ جہنم میں ہیں سب کی موتیں جمع کر کے بھی تیری موت جیسی موت نہیں آ سکتی۔ یہ سن کر وہ تڑپے گا، بلبلائے گا، چیخیں مارے گا، بھاگے گا، اور پھر جہاں اس کی موت لکھی گئی تھی وہیں آگ کے انگاروں کی مانند ایک سرخ جگہ پر گر پڑے گا۔ ناظرین، وہ جگہ جہنم کی سنڈاسیوں سے بھری ہوگی، جہاں تڑپا تڑپا کر، نوچ نوچ کر اس کی روح قبض کی جائے گی۔ اتنی سختی، اتنی اذیت کہ تمام جن و انس کی چیخیں بھی اس کے سامنے کم پڑ جائیں گی۔ اور اسی وقت حضرت آدم اور حضرت حوا سے کہا جائے گا، اپنے اس دشمن کو دیکھو جس نے تمہیں جنت سے نکالا، آج وہ کیسے اذیت کے ساتھ مر رہا ہے۔ تو آدم اور حوا خوشی سے کہیں گے، یا اللہ، تو نے واقعی آج ہم پر اپنی نعمت مکمل کر دی۔ ناظرین، وہ شیطان جو اپنے آپ کو آگ کا بنا سمجھ کر افضل سمجھتا تھا، جو آدم کی اولاد کو بہکانے پر فخر کرتا تھا، جس نے لاکھوں کروڑوں لوگوں کو گمراہ کر دیا، بالآخر وہ بھی اللہ کے حکم سے مرے گا، اور اس کی موت کا منظر اتنا بھیانک، اتنا لرزہ خیز ہوگا کہ خود حضرت آدم علیہ السلام جب ملک الموت سے سننے لگیں گے تو کچھ دیر بعد کہیں گے، بس کرو، اب مزید نہیں سنا جاتا۔ یہ وہی ابلیس ہوگا جس کا تخت پانی پر تھا، جو فتنہ ڈالنے والوں کو اپنی گود میں بٹھاتا تھا، لیکن قیامت کے قریب اس کا تخت ڈوب جائے گا، اس کا غرور پاش پاش ہوگا، اور اس کی آخری چیخ بھی دنیا کے ماتھے پر ایک عبرت لکھ کر جائے گی۔ تو ناظرین، یہی ہے شیطان کا انجام، اور یہی ہے انجام ہر اس شخص کا جو اللہ کے حکم کے سامنے اکڑ جاتا ہے۔ دعا کیجئے اللہ رب العزت ہم سب کو ان شیطانی چالوں سے محفوظ فرمائے، ہمیں ان اعمال سے بچا لے جو اس بدبخت ابلیس کو خوش کرتے ہیں۔ یا اللہ، ہمیں ہمیشہ اپنے راستے پر قائم رکھ، ہمیں شیطان کے دھوکے سے بچا، اور ہمیں نیکوکاروں کی صف میں شامل فرما کر قیامت کے دن جنت الفردوس کا مقیم بنا۔ آمین یا رب العالمین۔ پیارے ناظرین، اگر آپ کو آج کی ویڈیو نے کوئی ایک بات بھی سکھائی ہے تو اسے دوسروں کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ یاد رکھیں، کسی کو ایک شیطانی فریب سے بچانا صدقات جاریہ سے کم نہیں۔ اور ہاں، اگلی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے شیطان کے وہ 5 خفیہ ہتھ کنڈے جو وہ آج بھی مسلمانوں پر آزما رہا ہے، اور آپ ان سے کیسے بچ سکتے ہیں۔ اس لیے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن دبا دیں، اور تب تک کے لیے اپنے ایمان کا اور اپنے گھر والوں کا بہت خیال رکھیے۔ اللہ نگہبان۔